الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام له البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین كفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: یا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے، یا تو ان سے کوئی اجرت مانگتا ہے کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے پس وہ لکھتے ہیں، یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں، یا ان کا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے. پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں، اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا دیکھ لیں تو کیا دیں گے؟ یہ ایک تہ بتہ بادل ہے. پس انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو جا لیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، جس دن نہ ان کی چال ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. سامعین کرام، آپ نے سورۃ الطور کی آیات 39 تا 46 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا. گزشتہ آیات میں منکرین حق کے اعتراضات پر سوالات اٹھا کر ان اعتراضات کا رد کیا گیا. اس کے بعد مشرکین کے بعض باطل عقائد کی غیر معقولیت اور ان کا بطلان بیان کیا جا رہا ہے. مشرکین مکہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. ان کے اس غیر معقول اور باطل عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا: ام لہ البنات ولکم البنون، یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے؟ ذرا غور کیجئے، جب انہیں عالم بالا تک رسائی نہیں تو انہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کا نظام چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے؟ اور انہوں نے یہ کیسے طے کر دیا کہ اولاد بناتے وقت اس نے اپنے لیے بیٹوں کی بجائے بیٹیوں کا چناؤ کیا اور ان لوگوں کو بیٹوں کے لیے منتخب کیا، حالانکہ یہ لوگ اپنے لیے کبھی بیٹیاں پسند نہیں کرتے، جیسا کہ سورہ نحل میں فرمایا: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. یعنی ان کا خیال ہے کہ اللہ رحمان کی بیٹیاں ہیں اور ان لوگوں کے لیے ان کے من پسند نرینہ اولاد. ان لوگوں کی گراوٹ اور فکری پسماندگی کی یہ حالت ہے کہ جب کوئی انہیں بیٹی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے تو ناپسندیدگی کی وجہ سے ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، سیاہی چھا جاتی ہے، بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو منہ دکھائے، کس کو منہ دکھائے. سوچوں میں سرگرداں رہتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رکھے یا اسے مٹی میں گاڑ دے. دیکھیے کتنا برا ڈیسیژن ہے ان کا. یہ لوگ فطرت سلیم سے کس قدر دور ہیں. یہاں ان کو کسی کی بیٹی نے اپنی کوکھ سے جنم نہیں دیا،
کیا وہ خواتین جو ان کی زوجیت میں ہیں اور ان کی اولاد کی ماں ہیں، کیا وہ کسی کی بیٹیاں نہیں؟ ان کی یہ بیمار فکر اور بگڑی ہوئی سوچ کی وجہ سے ان کے عقائد بھی نہایت ہی غیر معقول اور عقل سلیم سے متصادم ہیں۔ اس کے بعد روئے سخن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کی حقانیت اور اس کے منکرین کی غیر معقولیت آشکارا کرنے کے لیے فرمایا، ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ آپ ان سے کسی طرح کی اجرت کا مطالبہ کرتے ہوں اور وہ تاوان سمجھ کر بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اس لیے آپ کی دعوت کو قبول نہ کرتے ہوں کہ اس پر تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ جب آپ ان سے کسی طرح کی اجرت یا معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے بلکہ اپنی مزدوری صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ سمجھتے ہیں اور اپنی کمائی یا کاروبار کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر وقت ان کی خیر خواہی کے لیے ان کے پیچھے پھرتے ہیں، تو پھر وہ آپ سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یعنی پھر انہیں آپ کے اتباع کی ضرورت اس لیے نہیں کہ سارا غیب انہی کے پاس ہے اور وہ اپنے معاملات کے فیصلے خود ہی وہاں سے لکھ لیتے ہیں؟ یعنی یا پھر انہیں آپ کے اتباع کی ضرورت اس لیے نہیں کہ سارا عیب انہی کے پاس ہے اور وہ اپنے معاملات کے فیصلے خود ہی وہاں سے لکھ لیتے ہیں، اس لیے انہیں اس کتاب کی ضرورت ہی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ یہاں بھی سوال ہی پر اکتفا فرمایا، کیونکہ اس کا جواب ظاہر ہے کہ سارے غیب کا بلا شرکت غیر مالک ہونا تو بہت ہی دور کی بات ہے، یہ تو غیب کے ایک ذرے سے بھی واقف نہیں، پھر یہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول سے کس طرح مستغنی ہو سکتے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یعنی یا وہ آپ کے خلاف کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو سن لیں کہ وہ لوگ جو حق کا انکار کر رہے ہیں یا اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور کئی طرح کی چالیں چل رہے ہیں، وہ خود ہی چال میں آنے والے ہیں۔ چنانچہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت یا کسی بھی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی سازش کی وہ ناکام ہوئی اور ان کی ہر چال انہی پر الٹی پڑی اور کفر پر اڑنے والے بدر اور دوسرے مواقع پر بری طرح قتل ہوئے۔ سعادت مند اور مبارک روحوں نے اسلام قبول کر لیا اور پورا جزیرہ عرب اسلام کے زیر نگیں آ گیا۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی یا پھر اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے جو عبادت کا مستحق ہے اور نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شرک اور شریک سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان لوگوں کے بنائے ہوئے معبودوں کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں، یہ محض اپنے وہم و گمان کی پوجا کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، یعنی ان کی عقلیں اتنی مسخ ہو چکی ہیں کہ اگر آسمان سے عذاب الہی کی صورت میں گرتا ہوا کوئی ٹکڑا دیکھ لیں تو سمجھیں گے کہ طے بطے بادل ہیں۔ ان لوگوں نے ہر قیمت پر انکار کا تہیہ کر رکھا ہے اور ایمان لانے کی شرط کے طور پر جن معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ صرف لاجواب کرنے کے لیے یا وقت پاس کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ان کے تمام طلب کردہ معجزات بھی دکھا دیے جائیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں یہاں تک کہ یہ لوگ اس دن کو آنکھوں سے دیکھ لیں جس دن مدہوشیاں ان کا مقدر ہوں گی، اور انہیں عین الیقین ہو جائے گا کہ ان کی کوئی سازش بھی ان کے ذرہ برابر کام آنے والی نہیں، اور کوئی بھی اس دن ان کی مدد کو نہیں آئے گا، بلکہ بے سہارا ہو کر بے چارگی اور مایوسی کے عالم میں حسرت و ندامت کی تلیاں ملیں گے، مگر وہاں یہ ندامت ان کے کسی کام آنے والی نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔